دوستوں پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے۔ ہر کوئی اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، آخر ایسا کیا ہوا اس مسجد میں جو 600 سال سے بند پڑی تھی، مگر جب کھولی گئی تو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ سب سوچنے لگے کہ سعودی شہزادے نے اسے اچانک کھولنے کا اور از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ دوستو اس مسجد سے ایسا کیا نکلا جو سب لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر گیا، ایسا معجزہ جس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا اور ہر کوئی خدا کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ بے شک اللہ اپنے دین پر چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمارا آج کا یہ واقعہ اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چلیے آئیے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ دوستو ایک دن سعودی شہزادہ اپنے ملک کے سفر پر نکلا ہوا تھا، غریبوں سے حال احوال پوچھتا ہوا دور دراز کے علاقوں میں گیا تاکہ اپنے ملک کے لوگوں سے جان سکے کہ وہ کسی مسائل سے دوچار تو نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ ایک دور دراز علاقے میں پہنچا تو وہاں پر ایک بہت پرانی ہستہ حال سی مسجد کو دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گیا۔ آج تک اس مسجد کی طرف حکومت نے توجہ نہیں کی تھی، اور یہ مسجد باہر سے اتنی زب و حالی کا شکار کیوں تھی؟ مسجد کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سعودی شہزادے نے جب مسجد کے بارے میں پوچھا تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ارے اس مسجد پر جنات کا سایہ ہے، رات کو یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ہیں تو نیک جنات جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، مگر پھر بھی ہم لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہم دن کے وقت بھی اس مسجد کے قریب جانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں اور بھی بہت ساری مساجد ہیں، ویسے بھی یہ مسجد تو آبادی سے ہٹ کر ہے، 600 سال سے بند پڑی ہے۔ ہم نے اس مسجد کو اسی طرح سے ہی دیکھا ہے۔ سعودی شہزادہ ان لوگوں کی بات سن کر چونکا۔ کیا یہ مسجد 600 سال سے بند ہے اور ابھی تک کسی نے اسے کھول کر نہیں دیکھا؟ کوئی اس کے اندر نہیں گیا، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے آدھی رات کو جس کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے دل میں تجسس نہیں جاگتا؟ سعودی شہزادے کی بات پر سب سر جھکا کے، ہمارے دل میں تجسس تو جاگتا ہے مگر ہمیں خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے کئی بار حکومت سے درخواست کی کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، مگر ہماری درخواست پر عمل نہیں کیا گیا۔ ان کی بات پر سعودی شہزادے کو بہت غصہ آیا۔ میں اس مسجد کو کھولوں گا، اس کی تعمیر کا سلسلہ نئے سرے سے شروع کروں گا۔ واپس آ کر پھر اس نے سارے اقدامات کر لیے۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ اپنے خادموں اور مزدوروں کے ساتھ اس مسجد کے پاس آ گیا۔ غور سے مسجد کو دیکھنے لگا جس کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ حال ہو چکی تھی، جو سعودی شہزادے کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس اسرار کو کھوجے، اس راز کی تہہ تک پہنچے کہ اندر سے آنے والی آوازیں کس کی ہیں۔ مسجد کے دروازے پر ایک بہت بڑا پرانے وقتوں کا تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی نہ جانے کہاں تھی۔ بہت مشکل سے تالے کو توڑا گیا۔ دروازہ کھول کر سب سے پہلے سعودی شہزادہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ پوری مسجد میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو ہاتھوں کو معطر کر دے۔ گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کبھی کوئی آیا نہیں تو پھر یہ خوشبو کا اہتمام کس نے کیا؟ وہ مسجد کے صحن کو دیکھنے لگا۔ صاف ستھرا صحن، کہیں پر مٹی کا ذرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ صفائی کس نے کی؟ وہ مسجد سے باہر نکل کر سب لوگوں سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی کہ مسجد کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا؟ سب لوگ قسمیں کھانے پر تیار تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ 600 سال سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں گیا، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ شہزادہ انہیں کچھ دیر تو دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ مسجد کے اندر آ گیا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسجد میں کوئی تو ایسا انسان ہے جو چھپ کر رہ رہا ہے اور جو اس مسجد کی صفائی بھی کر رہا ہے، اور اس خوشبو کا اہتمام بھی اس انسان نے کیا ہے۔ شہزادہ اس نیک انسان سے ملنا چاہتا تھا جس نے مسجد کو آباد کر رکھا تھا۔ مسجد کے کمرے کے اندرونی دروازے پر بھی بڑا سا تالا تھا، بہت بھاری اور وزنی تالا جن کو توڑنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اس تالے کو توڑا گیا، اور پھر جب دروازہ کھولا گیا تو ایک انتہائی تیز مسحور کن خوشبو نے ان سب لوگوں کو اپنے تسلط میں لے لیا، اور خوشبو سب لوگوں کے خاصوں پر چھانے لگی، ان کے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں یہ خوشبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اب ہر کوئی اس خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ پھر سب مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے آگے سعودی شہزادہ تھا۔ حیران تھا، آج تک مہنگی سے مہنگی پرفیوم کی بھی اتنی اچھی خوشبو اس نے کبھی محسوس نہیں کی۔ کون ہے؟ مسجد کے اندر وہ اونچی آواز میں بولتا ہوا دروازے کے باہر جوتے اتار کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا،
اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا، گویا زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ باقی سب لوگ بھی اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مسجد میں یہ منظر انہیں دیکھنے کو ملے گا۔ شہزادہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی انسان ہے جو سب سے چھپ کر رہ رہا ہے، جبکہ باقی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یقیناً یہ جنات کی کارستانی ہے، مگر سامنے کا منظر تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ یہ 4 لوگ جو زمین پر مردہ حالت میں پڑے تھے، یہ کون تھے؟ ان میں سے 2 کے سینوں پر قرآن پاک تھا اور باقی کے 2 دوہرے ہو کر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ یہ خوشبو اسی کمرے سے ہی تو آ رہی تھی۔ خوشبو کا محور کون سی چیز تھی؟ اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ جو لوگ تھے، یہ 4 کون تھے؟ یہ مسجد تو 600 سال سے بند ہے، تو کیا 600 سال سے یہ لوگ اسی طرح سے یہاں پر موجود ہیں؟ ان کے جسموں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا اور یہ خوشبو بھی انہی کے وجودوں سے اٹھ رہی تھی۔ سعودی شہزادہ حیرت سے گاؤں کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اس مسجد کے اندر آ چکے تھے۔ سب سے عمر رسیدہ شخص بھی وہاں پر آیا، کوئی بھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ سبھی حیران رہ گئے خدا کے اس معجزے پر کہ 600 سال سے یہ لوگ مردہ حالت میں اس مسجد میں پڑے ہیں، مگر ابھی تک ان کے جسم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ آخر ان لوگوں نے ایسی کون سی نیکی کی جو انہیں رہتی دنیا کے لیے معتبر بنا گئی؟ شہزادے کی نظر انہی میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پڑی جس کے ہاتھ کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ شہزادہ وہ ڈائری اٹھا کر دیکھنے لگا کہ شاید ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور جب اس نے ڈائری کھولی تو عجیب سی عبارت بھی لکھی ہوئی تھی، جس میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ شہزادے کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہندو تھے؟ اس نے اپنے ایک سفیر کو بلایا جو مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ قدیم ہندی زبان ہے اور میں اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ جوں سفیر وہ ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعودی شہزادہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ ڈائری میں کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، اور پھر سفیر نے بتایا کہ یہ 4 نو مسلم ہیں۔ 600 سال پہلے اس گاؤں میں ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کے گھر بھی تھے۔ یہ 4 ہندو سپاہی تھے جو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے۔ اس دن بھی جب مسلمان چھپتے چھپاتے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو یہ سپاہی بھی ان کی طاق میں تھے۔ یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر آ گئے۔ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں اس قدر تاثیر تھی کہ ان 4 کے دل پگھل گئے، اور پھر یہ سب سے چھپ کر اکثر اس مسجد میں آنے لگے، چھپ کر امام صاحب کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتے رہتے۔ ایک بار امام صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی تو یہ گھبرا گئے کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے۔ تب امام صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کا یہ راز میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ امام صاحب نے ان 4 کو مسلمان کیا، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ باقی ہندوؤں کو معلوم ہو گیا کہ یہ 4 مسلمان ہو چکے ہیں، تب انہوں نے ان 4 کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس وقت یہ لوگ جان بچا کر اس مسجد میں آ گئے۔ امام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ وہ ہمیں مار دیں گے، آپ ہماری مدد کریں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں کی اللہ حفاظت کرے گا، کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ وہ 4 بہت زخمی حالت میں تھے۔ امام صاحب نے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا اور چابی انہوں نے پھینک دی۔ ہندوؤں نے ان سے بہت پوچھا کہ چابی کہاں ہے، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس مسجد کے اندر داخل ہو سکے، مگر خدا کی کرنی کہ نہ تو اس کا تالا کھل سکا اور نہ ہی وہ کسی اور طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہو سکے۔ دن بیتتے چلے گئے، ان لوگوں کو اپنی کوشش میں کامیابی نہ مل سکی، اور پھر ایک دن مجاہدوں نے اس بستی پر حملہ کر دیا۔ جو تھوڑے بہت ہندو تھے ان کو مار بھگایا۔ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ امام صاحب کو بھولنے لگے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ 4 مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر جب مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی تو سب لوگ اس مسجد کو پوری سرار سمجھ کر یہاں پر آنے سے کترانے لگے، اور یوں 600 سال بیتتے چلے گئے۔ اس ڈائری میں ان 9 مسلموں نے اپنا حوال لکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے وہ مسجد کے اندر زندہ رہے۔ خدا نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا اور انہیں ان ہندوؤں کے ظلم و ستم اور شر سے محفوظ رکھا۔ ساتھ ہی وصیت کی کہ ہماری موت ہو جائے تو ہمیں دفنایا جائے، نہ کہ جلایا جائے۔ یہ سب سننے کے بعد سعودی شہزادے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ایمان کو جھنجھوڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔